اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو جن میں ہمارے لیے ایمان و عمل کے اسباق اور نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور فطرت سے مراد وہ پروگرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ میں، ہماری سرشت میں پوست کر دیا ہے، اور جس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی کہ بطخ کے نیچے آپ مرغی اور بطخ کے انڈے ملا کر رکھیں، بطخ اپنے بچوں سمیت پانی میں جائے گی، لیکن مرغی کے بچے جو ہیں وہ پانی میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شعور عطا کیا ہے۔ اور دوسری مثال، میں اور آپ جب دنیا میں آئے، ہمیں دنیا کے کسی ٹیوٹر انسان نے خوراک لینے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ یہ چیز چوسنا اور سک کرنا اور کیسے مانگنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سرشت کے اندر رکھ دیا ہے۔ حضرات، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ ہر انسان کی سرشت، اس کے پروگرام کے اندر شامل اور داخل ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ چار عالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ عالم دنیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کو یہ گوشت پوست کا لباس بدن عطا کیا ہے، اور یہ زندگی روح اور اس بدن کے ملاپ کا نام ہے۔ اور جب ہم مر جائیں گے، ہمارا بدن گل اور سڑ جائے گا، ہماری جو روح ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ وہ عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اہل جنت کے اندر جب کوئی روح شامل ہوتی ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے، فلاں بزرگ، فلاں بیمار کس حال میں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ فوت ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں آیا، اللہ نے اس کے اعمال بد کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور پھر عالم حشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انبیاء، اولیاء، صالحین، فساق اور فجار، کافر اور باغی اور طاغی اور سرکش اور جو دنیا کے فرعون تھے ان کو کھڑا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی عمدہ مثال دی ہے
فرمایا ایک آدمی جب دنیا سے جانے لگا، ڈر اور خوف جو ہے وہ اس پر طاری ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کو اپنی زندگی کا حساب کیسے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں پر کسی بھی بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے، پاؤں اس کے جم جائیں گے، تب تک اس کے پاؤں حرکت نہیں کریں گے کہ جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ان شباب فیما ابلا، تجھے جوانی دیا کدھر گزار کے آیا ہے، وَأَنْ عُمُرٍ فِيمَا أَفْنَا، اپنی زندگی اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب دے۔ اور پروردگار نے نقشہ کھینچا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، زبانیں کونگ ہو جائیں گی، منہ حرکت نہیں کرے گا، اور ہاتھ اور پاؤں انسان کے اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اگرچہ اللہ نے ان پر اختیار ہمیں عارضی دیا ہے، لیکن یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی، اور یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ اور ان قدموں کے ساتھ جو تو نے عطا کیے اس نے یہ گناہ کیا، تب تک پاؤں وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ اچھا وہ ڈر گیا کہ میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو تم نے جلا دینا ہے، اور جلا کر مٹی اور خاک جو ہے ایک جگہ پر نہیں پھینکنی، کچھ دریاؤں میں، پانی میں، کچھ جنگلات میں، کچھ فضا میں، کہ جب تیز آندھی آئے تو اس میں میری خاک کو بکھیر دینا۔ نہ اللہ مجھے اٹھائے گا، نہ سوالات کے جوابات دینے پڑے گے۔ یہ اس کی خام خیالی تھی، لا علمی پر مبنی سوچ تھی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلایا، اس کی خاک کو طوفان اور آندھی میں بکھیرا، پانیوں میں گرایا، جنگلات میں گرایا۔ حضرات یہ عمل پورا ہونے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا جہاں جہاں اس بندے کی خاک پڑی ہے ساری میری دربار میں اکٹھی کر دیں۔ اللہ، زمین کی کیا جرت ہے۔ ہوا کو حکم دیا، سب ایک ایک ذرہ، یہ جو باڈی فریکوینسی ہے آپ دیکھیے ہر انسان کا، بلکہ جو جڑواں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کا یہ نشان انگوٹھے کا الگ ہے، ڈی این اے الگ ہے، یہ انسانوں کی ایجاد ہے، اور جو پروردگار کا علم ہے اور اس کی معرفت ہے، کیا کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا جسم اس کا بنایا، روح کو اس میں پھونکا، فرمایا ہاں اب بات کر۔ اس نے کہا الہی میں نے تو تیرے ڈر سے یہ عمل کیا تھا، میں تو تیرا رحم چاہتا ہوں، تیری بخشش و مغفرت کا طالب ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ہمیں اپنی ذات کا شعور اور اپنی معرفت عطا کی، اور قرآن مجید دنیا کے مذاہب کے اندر واحد کتاب ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مذہب دے وچ عقل نہیں دوڑائی دی، میرے پروردگار نے کہا ہے آؤ عقل لے کر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ فرمایا افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تسمعون افلا تتذکرون افلا ينظرون، کیا دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے؟
شعور نہیں کرتے؟ آؤ اپنے شعور کو استعمال کرو۔ اللہ نے عقل اور شعور استعمال کرنے کی دعوت دی کن لوگوں کو؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید نے کہا ہے آج عالمی طاقتیں اپنے فنڈز کے بل بوتے پر پاکستان کے اندر سیکولرزم اور الحاد اس کو فروغ دے رہے ہیں کہ کوئی رب نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے کہا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، فرمایا بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کا مذہب ان کی خواہشات ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ حضرات اس کی میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں، جیسے بعض سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ پہلے ایک کیڑا پیدا ہوا، پھر وہ جونک بن گئی، پھر اس سے بدمانس پیدا ہوا، اور پھر بدمانس سے انسان کی نسل چلی۔ اور ظالموں، اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہلوانا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بندر کی اولاد کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ توت کا کیڑا، یہ جو ریشم بناتا ہے، یہ پتا کھاتا ہے تو ریشم بناتا ہے، وہی بکری پتا کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے اور مینگنیاں پیدا کرتی ہے۔ خوراک ایک جیسی ہے اور پیداوار کی جو نوعیتیں مختلف ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، فرمانے لگے کہ درخت خود بخود کٹ گیا اور خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود دریا میں پڑ گئی، لوگ بیٹھے خود بخود چل کر کنارے لگ گئی۔ وہ کہتا یہ نہیں ہو سکتا، ایک کشتی خود بخود بنے دنیا کا کوئی سائنسدان ماننے کو تیار نہیں، اور اتنی بڑی کائنات بدیع السماوات والارض، اتنی کائنات بڑی اور ایسی بہترین مینجمنٹ جو ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت توحید دی ہے جو کئی الہوں کے قائل ہیں کہ یہ بھی الہ ہے، مریم بھی الہ، حضرت عیسیٰ بھی الہ، اللہ بھی الہ۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ عزا دیوی کی جیل، ہبل کی جیل، یہ ہمارے الہ ہیں۔ فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ دے کر عقیدہ توحید سمجھائی ہے کہ زمین میں دو نطفوں سے ایک انسان پیدا نہیں ہو سکتا، کسی بھی بچے کا، بچی کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک ہی پیڑ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر دو الہ ہوں تو زمین و آسمان کا نظام تو تباہ و برباد ہو جائے کہ ایک کہے میں نے دھوپ نکالنی ہے اور دوسرا کہے کہ میں نے بارش ڈالنی، ایک کہے میں نے اولاد نہیں پیدا کرنی، دوسرا کہے میں نے کرنی ہے، ایک کہے میں نے بیٹا دینا ہے، دوسرا کہے میں نے بیٹی دینی ہے۔ اور جس کا حکم لگے گا وہ الہ ہے، اور جس کا حکم نہ لگے وہ الہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقل و بصیرت کی بنیاد پر پروردگار نے دنیا کے اندر اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے کہا کہ آؤ عقل اور شعور کو لے کر اپنے مالک اور خالق کو سمجھو۔ حضرات، دوسری بات، ہمارے پاکستان کے اندر
ہر تیسرا شخص جو ہے، تیسرا چوتھا جو شخص ہے وہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو جو اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہیں، یا جن لوگوں نے چھت دین کی، مذہب کی، مسجد کی اپنے سروں پر اٹھائی ہوئی ہے، میں نے ان کو بھی ڈوبا ہوا دیکھا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے، جادو، جنات، چھو اور پھو منتر کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس جی کسی نے ہمیں کچھ کر دیا ہے، جادو چل گیا ہے، کاروبار نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں بس جی بابے نے نا رزق ہمارا بند کر دیا، بندش کر دی ہے۔ یہ آج سے 5-10 سالوں میں یہ بندش کا جو لفظ ہے نا، ہر دوسرے تیسرے بندے کی زبان پہ چڑھ گیا، بندش ہو گئی ہے جی، رشتے نہیں پہ ہوندے، بندش ہو گئی ہے جی۔ فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اللہ نے قرآن میں پوچھا اور کہا کہ بتاؤ، اگر کائنات میں اللہ نے تکلیف پہنچانی ہے، کون سی طاقت و ہستی ہے اس تکلیف کو دور کر دے؟ اللہ کی قسم ہے، اگر کائنات میں ایک سانس بڑھانے کا کسی کے پاس اختیار ہوتا نا، یہ عزیر کا بچہ بیٹھا ہے، ڈاکٹر ہے، اپنے باپ کو کبھی دنیا سے نہ جانے دیتے، میرے پیو دے ساہ نہ جان، کوئی اپنے پیارے کو نہ مرنے دے، کوئی اپنے بیٹے کو نہ مرنے دے۔ پروردگار کا اعلان کیا ہے حضرات، یہ بے بسیاں لوگوں کی 7 بیٹیاں ہیں، عورتیں اتنی پڑھائی کرتی ہیں، اتنی پڑھائی، 40 ہزار مرتبہ سورت فاتحہ، کس لیے؟ مینوں کسے دسیا ہے کہ پڑھے گی تو پتر ہوئے گا، اور جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹی۔ کیا پیروں کی بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا نبیوں کی بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ اس کی توحید پر دلیل ہے کہ زندگی اور موت مالک بھی اللہ ہے اور اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ بیٹا اور بیٹی پروردگار نے کہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اس کی توحید کو سمجھنا ہے۔ جنس بیٹے اور بیٹی اور اولاد نہ ہونے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ علی اجویری رحمت اللہ علیہ ان کو داتا کہتے ہیں۔ حضرات ان کی 4 شادیاں تھیں، ایک بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ اللہ نے ایک ولی کا ذکر کیا ہے جس کا نام عمران ہے اور جس کے نام پر سورت ہے، خود بھی ولی ہے، اس کی بیوی بھی ولی ہے۔ اللہ نے دونوں میاں بیوی کا قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور دونوں ولی کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا ہو۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، میرے پروردگار نے یہی تو بات بار بار کہی ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اس نے کہا ہے بڑے بڑے طاقتور میرے نبی اور ولی اولاد چاہتے تھے، نہیں دی اللہ نے۔ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے، 100 بیویاں ہیں۔ ہوا مسخر ہے، ہوا، پرندے بولیاں بولتے ہیں سلیمان نبی سے، جن ان کے تابع ہیں، اور ہائی فائی سپیڈ، یہ روشنی کی جو سپیڈ اور تیزی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا کر رکھی تھی۔ یہ انٹرنیٹ، یہ فائبر آپٹیکل میں جو سپیڈ چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سپیڈ، اس سے زیادہ سپیڈ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نوکروں کو عطا کی ہوئی تھی۔ تخت بلقیس کب لے کر آؤ گے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ اپنا پاؤں اٹھا کے آگے رکھیں، 1 سیکنڈ 1.5 میں لے آؤں گا۔
وقال الذي عنده علم من الكتاب، دوسرا ان کا وزیر تھا، اس نے کہا حضرت اس نے بڑے ٹائم کی بات کی ہے، اکھ چپ کے کھولو تواڈے سامنے تخت ہوئے گا. اتنی قوتوں والے، پر نبیاں نو بھلیکھا نہیں پیا، نہ انہاں بھلیکھا پہن دیتا کہ کرنی والے نے. کون ہے؟ اللہ. زندگی اور موت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا خلق الموت والحیات. بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہ 50 لاکھ لوگوں کا ضلع ہے، 5-10 شیخ الحدیث ہیں. حضرات بڑے بڑے شیخ الحدیث دنیا سے چلے گئے، ایک سانس بھی نہیں کوئی کسی کو لے کر دے سکا. حضرات لوگ سب سے پہلے شرک کا شکار ہیں کہ بس یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ مصیبتیں لگاتا بھی میں ہوں اور ہٹاتا بھی میں ہوں، رزق دیتا بھی میں ہوں، رزق تنگ کرتا بھی میں ہوں. یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، بار بار کہا ہے. ولی چاہ رہے ہیں بیٹا ہو، اللہ نے بیٹی دے دی ہے. سلیمان چاہ رہے 100 بیٹا پیدا ہو، کتنے؟ 100. ہوا مسخر، جن مسخر، سپیڈ بہت زیادہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 99 بیویوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، ایک کے گھر میں پیدا ہوا بچہ، اس کا بھی آدھا دڑ مرا ہوا تھا، اس کا بھی آدھا دڑ مرا. یہ کون ہے؟ نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دائی. حضرت سلیمان علیہ السلام، خدا کی قسم ہے، نبی علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے تھے، رشک کرتے تھے، فرمایا داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. داؤد بھی بادشاہ، سلیمان بھی بادشاہ، اور اللہ نے ایسی بادشاہی عطا کی قیامت کی صبح تک، ایسی بادشاہی جو ہے وہ کسی کو مل نہیں سکتی. لیکن بیچارہ جدو دنیا تو گیا تے پیچھے ککھ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے سوا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. دنیا کے اندر اتنی زبانیں ہیں، اتنی زبانیں ہیں کہ آج تک کوئی تعین نہیں کر سکا کہ کتنی بولیاں دنیا میں بولی جاتی ہیں. کہتے ہیں جی 10,000 کے قریب جو بولیاں ہیں وہ دنیا میں بولی جاتی ہیں، اتنی بولیاں. اچھا یہ ساری جو زبانیں ہیں ان کا حقیقی بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی ہستی جو ہے وہ ساری زبانیں جانتی ہے. اور جب دنیا کی کوئی ہستی ساری زبانیں جانتی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا رہا ہے، تو وہ کیسے مشکل کشا، کیسے رب، کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ حضرات اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عقیدہ توحید پر قرآن مجید میں بیان کی کہ کیا دنیا کی کوئی ہستی ساری بولیاں جانتی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں اشارہ تک. یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبرانی زبان میں خط لکھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا کون عبرانی جانتا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبرانی کے بھی عالم تھے، عربی کے بھی عالم تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں اور میری ترجمانی کیا کریں. عبرانی میں خط آئے تو مجھے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کریں، اور میں جو عربی میں آپ کو بولوں اسے عبرانی میں لکھ کر ان کی طرف بھیجا کر. وہ فرماتے ہیں میں نے 18 دن کے اندر عبرانی زبان کے اوپر مہارت حاصل کر لی. اور دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں
جس طرح چائنیز زبان ہے اسی طرح عبرانی زبان بھی دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں شامل ہے، 18 دنوں میں سیکھ لی۔ دوسری حدیث آتی ہے، ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کر لیا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اسلام بڑا نرم دین ہے، یہاں سے ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ فرمایا تمہاری کتاب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں تو چھتر پولا کرو، منہ کالا کرو اور چھوڑ دو۔ فرمایا ایتونی بالتورات، تورات لے کر آؤ۔ جب تورات لے کر آئے، اندر متن تھا، باہر حاشیہ۔ آج امت کی بربادی کا سبب کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کا ترجمہ معنی چھوڑ کر شروحات پر مرے ہوئے جمے ہوئے ہیں، اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ مولوی کہتا ہے نہیں نہیں یہ بڑا مشکل ہے، میں آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں۔ مولوی جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ وہ جو یہودی عالم تھا نا، بڑا چلاک آدمی تھا، اس نے ایسے کتاب پکڑی ہوئی اور یہ ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے آیت ہے رجم کرنے کی۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھوٹا مکار ہے، اس نے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو رجم کر۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد شان سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت آئی، وہ نبی علیہ السلام سے فارسی بولے، ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کون ہے اس کی ترجمانی کرے، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی یہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فارسی آتی تھی، وہ فارسی میں روئے کہ میرا خامد میرا بچہ چھیننا چاہتا ہے۔ وہ شکایت لے کر آئی، اس کی ترجمانی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی میں پیش کی۔ میں صرف اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی ہستی ہے جو ساری بولیاں جانتی ہے؟ حضرات، آداب جو اللہ کے نبی نے بولنے کے سکھائے ہیں، فرمائے ایک وقت میں 2 بندے نہ بولیں، بڑا بولے تو چھوٹا نہ بولے، باپ بولے تو بیٹا بات نہ کرے، 2 بات کرتے ہیں، استاد ڈانٹتا ہے، سر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتر چپ کر پہلا مہدی تے سننا، صرف اللہ کی ذات ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں، حج کے میدان میں 50 لاکھ بندہ ہوتا ہے، 200 ملکوں سے آئے ہیں، ہر ایک کی بولی الگ الگ ہے، اللہ پاک سے سارے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک بولنا شروع کر دے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی۔ جب کائنات میں ہستی وہ ہے کہ جو ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، مجھے بتاؤ پاکستان کا کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بزرگ، کوئی بابا کہ 10-20 بندے اکٹھے کھڑے ہو کر بولیں اور وہ بتائے کہ اس نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے، یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے۔ یہ ہستی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنے اندر یہ عقیدہ توحید فطرت کے سبق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔